تو برطانیہ جو ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس اور مائیگرنٹس کے لیے ایک ٹاپ ڈیسٹینیشن رہا ہے، وہاں اب حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ حکومت امیگریشن کے قانون میں کچھ اتنی بڑی تبدیلیاں لا رہی ہے جو سچ پوچھیں تو ہزاروں لوگوں کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالیں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ تبدیلیاں ہیں کیا اور ان کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ یہ نمبر دیکھیے، 7,45,000۔ یہ ہے برطانیہ کا 2023 کا نیٹ مائیگریشن فگر۔ مطلب اتنے زیادہ لوگ ملک میں آئے بنسبت ان کے جو یہاں سے گئے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک نیا ریکارڈ ہے، اور یہی وہ ایک بڑی وجہ ہے، وہ نمبر ہے جس نے حکومت کو اپنی پوری امیگریشن پالیسی پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج ہم جن باتوں پر نظر ڈالیں گے وہ ہیں برطانیہ کے نئے قوانین کیا ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے کیا نیا ڈیل ہے، پناہ کے نظام میں کیا اصلاحات آ رہی ہیں، پارلیمنٹ اس پر کیا سوچتی ہے، اور آخر میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال، حکومت آخر یہ سب کر کیوں رہی ہے؟ دیکھیں، اس کے دو بڑے مقاصد نظر آتے ہیں۔ ایک تو امیگریشن کی تعداد کو کم کرنا، اور دوسرا جو پبلک سروسز ہیں جیسے ہیلتھ اور ہاؤسنگ، ان پر جو پریشر ہے اسے کم کرنا۔ یہ ایک بہت بڑے پلان کی شروعات ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی، کیونکہ ان کے لیے کچھ بہت ہی بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ حکومت نے سمجھیں کہ بار اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اب برطانیہ میں پڑھنا شاید پہلے جیسا آسان نہ رہے۔ جو سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک ہے وہ گریجویٹ روٹ ویزا میں ہوئی ہے۔ یہ وہ ویزا ہے جو اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کے بعد 2 سال تک برطانیہ میں کام کرنے کی اجازت دیتا تھا، لیکن جنوری 2027 سے یہ ٹائم کم کر کے صرف 18 مہینے کیا جا رہا ہے۔ ہاں، جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ 3 سال ہی رہے گا۔ ایک اور بہت بڑا دھچکا فیملیز کے لیے ہے۔ اب صرف وہی اسٹوڈنٹس اپنے پارٹنر اور بچوں کو ساتھ لا سکیں گے جو پی ایچ ڈی یا اسی لیول کے کسی ریسرچ پروگرام میں ہیں۔ ماسٹرز اور انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ آپشن تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، فائنینشلی بھی چیزیں مشکل کر دی گئی ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اپنے اخراجات اٹھا سکتے ہیں، پہلے سے زیادہ رقم دکھانی ہوگی۔ جو لوگ لنڈن میں ہیں ان کے لیے یہ رقم بڑھ کر 1529 پاؤنڈز ماہانہ ہو گئی ہے، اور لنڈن سے باہر کے لیے 1171 پاؤنڈز۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ اچھا، اب اسٹوڈنٹس سے آگے بڑھتے ہیں۔ برطانیہ کے جو پناہ گزینوں یعنی ریفیوجی سے متعلق پالیسیاں ہیں ان میں بھی بہت بنیادی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ حکومت اب پرماننٹ پروٹیکشن کے بجائے ٹیمپرری پروٹیکشن کے ایک نئے اور سچ کہیں تو کافی متنازع ماڈل کی طرف جاری ہے۔ تو یہ نیا سسٹم کام کیسے کرے گا؟ کچھ اس طرح، ریفیوجیز کو شروع میں صرف 2.5 سال یعنی 30 مہینے رہنے کی اجازت ملے گی۔ اس کے بعد ان کے اپنے ملک کے حالات کو دوبارہ دیکھا جائے گا۔ اگر ملک اب بھی غیر محفوظ ہے تو اجازت مزید 2.5 سال کے لیے بڑھا دی جائے گی، ورنہ ان سے کہا جائے گا کہ وہ واپس چلے جائیں۔ یہ پچھلے سسٹم سے بالکل مختلف ہے۔ پہلے ریفیوجیز کو 5 سال کی اجازت ملتی تھی اور اس کے بعد وہ پرماننٹ ریزیڈنسی یعنی سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے تھے، لیکن اب انہیں بار بار ریویوز کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر سے گزرنا پڑ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سیٹلمنٹ تک پہنچنے میں 20 سال لگ جائیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، کیا اس سے پناہ گزینوں کو سوسائٹی کا حصہ بننے میں کوئی مدد ملے گی؟ جو لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو مسلسل غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ ان کے لیے ایک مستحکم گھر اور نوکری ڈھونڈنا تقریباً ناممکن بنا دے گی۔ بھئی کون کسی ایسے شخص کو لمبی نوکری یا کرائے پر گھر دے گا جسے خود نہیں معلوم کہ وہ 2.5 سال بعد کہاں ہوگا؟ اور یہی وہ سوالات ہیں جو اب پارلیمنٹ میں بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے ان پلانز پر صرف باہر سے تنقید ہو رہی ہے، خود پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی جسے ہاؤس آف لارڈز کمیٹی کہتے ہیں، اس نے بھی ان تبدیلیوں پر بہت گہرے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ میں بالکل صاف صاف لکھا ہے کہ حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ ان تبدیلیوں کا اصل دنیا میں کیا اثر پڑے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ پالیسیاں بہت جلد بازی میں بنائی گئی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی کافی تنقید کی کہ یہ تبدیلیاں ایک ساتھ کسی پورے پلان کے تحت نہیں بلکہ ٹکڑوں میں نافذ کی جا رہی ہیں۔ اس سے پارلیمنٹ اور عوام دونوں کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔
اور سب سے اہم بات، کمیٹی کا کہنا ہے کہ حکومت نے ان پالیسیوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی خاص ثبوت یا وجہ نہیں بتائی ہے۔ ان کے مطابق یہ سمجھنا تقریباً ناممکن ہے کہ حکومت ان سخت اقدامات سے آخر حاصل کیا کرنا چاہتی ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں تو کمیٹی کی 3 بڑی پریشانیاں ہیں۔ پہلی، ان تبدیلیوں سے کیا اثرات ہوں گے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا گیا۔ دوسری، یونیورسٹیوں اور سوشل سیکٹر جیسے اہم لوگوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ اور تیسری، ان تبدیلیوں سے سسٹم پر بہت زیادہ انتظامی بوجھ پڑے گا۔ تو ان سب تبدیلیوں کا برطانیہ پر آخر اثر کیا پڑے گا؟ یہ صرف چند لوگوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ پورے سسٹم کے لیے ایک نئی حقیقت بننے جا رہی ہے۔ اب یونیورسٹیوں پر بھی پریشر بہت پڑ گیا ہے۔ اگر وہ نئے ٹارگٹس پورے نہیں کر پاتی، جیسے کہ 95% انرولمنٹ ریٹ یا 5% سے کم ویزا ریفیوزل ریٹ، تو ان سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرنے کا لائسنس بھی چھن سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک نیا سسٹم بھی لایا گیا ہے جسے ایجنٹ کوالٹی فریم ورک کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب یونیورسٹیوں کو ان ایجوکیشن ایجنٹس پر بھی کڑی نظر رکھنی ہوگی جن کے ذریعے وہ اسٹوڈنٹس کو بھرتی کرتے ہیں، یعنی کہ سسٹم کو ہر طرف سے ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آخر میں ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ یہ پالیسیاں یقینی طور پر برطانیہ کو انٹرنیشنل ٹیلنٹ کے لیے ایک زیادہ سلیکٹو اور مشکل ملک بنا رہی ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز لمبے عرصے میں اس کے ایجوکیشن سسٹم کو مضبوط کرے گی یا پھر دنیا بھر سے بہترین ٹیلنٹ کو اپنی طرف کھینچنے کی اس کی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دے گی؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔